دل کی مرادیں غازی تیرے علم سے پائیں، روتی ہوئی جو مائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نہت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرت و نشر الریا برحمت و وطد بالصخور میدان ارض، ثم الصلاۃ والسلام علی نبیہ خاتم النبیین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ قرآن مقدس تبلیغ کا طریقہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام آپ تبلیغ جب کریں تو اتنے آسان طریقے سے، اتنے بہترین طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف بلائیں، اپنے دین کی طرف بلائیں، اللہ کے حکم کی طرف بلائیں، احکام خدا کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں، بالکل آسانی سے، اچھے طریقے سے اور بہترین ذریعے سے ان کو اپنی طرف بلائیں۔ ادعو الی سبیل ربک، سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 24۔ ارشاد رب العزت ہے کہ پچھلی یسٹرڈے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے والدین کی عزت کرنی ہے۔ دیکھیے، نرمی کا حکم قرآن مقدس نے ہر کسی کے لیے دیا ہے۔ نرمی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ جو بھی بات کرو، اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں تک ضرور پہنچاؤ، لیکن صلہ رحمی کے ساتھ۔ ایسا اچھا طریقہ ہو کہ لوگوں کے دل میں اتر جائے، لوگ اس پر عمل کرنا چاہیں، اس کو سمجھنا چاہیں، اس کے بارے میں سوچ و بچار کریں، کیونکہ قرآن مجید تو حکم ہی یہ دیتا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم اس قرآن مقدس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچایا جائے، کس طریقے سے اس کو اس قابل بنایا جائے کہ لوگ اس پر عمل کرنا شروع کریں، کتنا اس میں محبت، پیار ہونا چاہیے اور کتنا اچھا طریقہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یہ وہ طریقہ ہے جو قرآن مقدس بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے اپنی چیزوں کو لے کے آگے بڑھو۔ آج کل یہ جو دن ہیں، یہ جو ہم نے بلیک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کوئی عام چیزیں تو ہیں نہیں، یہ تو ایک سفارت کا لباس ہے کہ بندہ سفارت پر مامور ہے۔ اور سفارت کس کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی۔ تو اس سفارت میں کتنی نرمی ہونی چاہیے، اس سفارت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنا سٹیمنا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کویسچن کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، تو اس کے کویسچن کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، جواب دینے کی بھی ضرورت ہے، اور بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے جواب دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مقدس جو کہہ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، ایسی نصیحت کرو جو بہت بہترین ہو، دل نشین ہو، اگلے بندے کے دل میں اتر جائے وہ نصیحت۔ ایسی قرآن مجید ایسی نصیحت کا حکم دے رہا ہے۔ خواہران گرامی، یہ وہ نصیحتیں ہیں، اگر کربلا کو لوگوں تک ہم اس طریقے سے پہنچائیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ کربلا کیا ہے،
تو آپ یاد رکھیے گا تمام لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے ذکر سید الشہداء میں اور ماتم سید الشہداء میں، کیونکہ ان کو سمجھ آئے گی، وہ سیکھ جائیں گے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں سفارت دی ہے یہ ہر بندے کو نہیں ملتی، ہر بندے کو یہ درجہ اعلیٰ نہیں ملتا۔ اس درجے کی قدر کیجئے، اس درجے میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کیجئے۔ سرکار معصوم فرماتے ہیں اگر تم نے کوئی اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچانے ہیں، لوگوں کو اللہ کے احکام بتانے ہیں، تو تمہارا زبان نہیں ہلنی چاہیے۔ تو پھر پوچھا گیا سرکار پھر کس طرح سے تبلیغ کیسے ہوگی؟ فرمایا تبلیغ کرنے کے لیے تمہارا کردار کافی ہونا چاہیے، کہ تمہارا کردار ایسا ہو کہ تمہارا کردار تبلیغ کرے، لوگوں کو بتائے، طریقہ بتائے، تمہارا کردار بتائے۔ تو سامعین محترم، جب ہم نے قرآن مجید نے کہا کہ اس طریقے سے تبلیغ کرو تو اس طریقے کو ہمیں اپنانا ہوگا، اپنے لہجے کو نرم کرنا ہوگا، سفارت کو آگے لے کے چلنا ہوگا۔ اور یہ سفارت اتنی اعلیٰ سفارت ہے کہ جس کو یہ مل جائے وہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کی بلندی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، کسی کی سمجھ میں وہ بلندی آتی ہی نہیں ہے۔ ذرا دیکھ لیجئے تمام شہداء کربلا کو، کس قدر بلندی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ ان کے نام آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جتنی بھی تہذیبیں ہیں آپ دیکھ لیجئے گا وہ ختم ہو گئیں، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی تہذیب چلی تو وہ 100 سال چلی، 200 سال چلی، اس سے زیادہ کوئی تہذیب چلتی بھی نہیں ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہر جو لوگ ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ یہ تہذیبیں کتنا عرصہ چلیں تو وہ بتائیں گے کہ اس سے زیادہ نہیں چلتی، لیکن یہ تہذیب کربلا 1400 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، لیکن اس کی سفارت خان، اس کے جو سفارت کرنے والے لوگ ہیں، جو سمجھانے والے لوگ ہیں، وہ ہر دل، ہر دن، ہر وقت ایسی سفارت کرتے ہیں کہ یہ تہذیب بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جہاں پہلے 2 مجالس ہوتی تھی آج 4 ہو رہی ہیں، جہاں پہلے تھوڑے لوگ ہوتے تھے آج زیادہ ہو رہے ہیں۔ ذرا اس ثقافت کو، اس تہذیب کو ذرا دیکھیے تو صحیح۔ عاشورہ کو کربلا میں دیکھیے، پھر چہلم پہ کربلا میں دیکھیے، 40 پہ لوگوں کا جوش، جذبہ اور تبرکات کی تقسیم ذرا دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تہذیب کتنی بڑھ گئی ہے اور یہ سفارت کتنی آگے جا چکی ہے، اور یہ اتنی آگے جا چکی ہے کہ اب تو سب لوگ ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ سید الشہداء کا ذکر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس ذکر کو روک سکے یا اس ذکر کو کم کر سکے۔ ہر دن بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بہت ساری ایسی چیزیں اٹھیں، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی کچھ بنائیں، کچھ ہم بھی کریں، کچھ ہمارا بھی نام رہے، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کے نام ختم ہو گئے۔ یہ سوچئے تو صحیح، جو وہاں کربلا میں مارے گئے وہ آج بھی زندہ ہیں، ان کی آج بھی زندہ ہیں، ان کے نام بھی زندہ ہیں، ان کے کام بھی زندہ ہیں، ان کے لیے لوگ آج بھی ان کے نام پر نیازیں بٹ رہی ہیں، آج بھی ان کے نام پر لوگ کھانے کھا رہے ہیں، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، جاوید ہے، زندہ رہے گا اور کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ سید الشہداء کی اس قربانی کا کمال ہے جو سرکار نے دی، یہ اس علم کا کمال ہے جو کربلا کے میدان میں بلند ہوا۔ اگر ہم علم کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا علم تو جناب سیدہ نے تیار کیا، سیدہ کائنات نے تیار کیا۔ اور کیسے تیار کیا؟ پیغمبر گرامی اسلام تشریف لائے سیدہ کائنات کے پاس، شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا کے پاس، اور آ کر کہا زہرا آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے۔
یہ جو کافروں کی فوج ہوتی ہے یہ آگے آگے ریڈز پڑھتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ ریڈز پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ان کا جو لشکر ہوتا ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ تو میں کچھ ایسی نشانی چاہتا ہوں جو لشکر اسلام کی بن جائے۔ تو شہزادی نے علم بنا کے دیا، سیدہ کائنات نے علم بنا کے دیا، اور پھر وہ علم حضرت حمزہ نے اٹھایا، حضرت جعفر نے اٹھایا، اور پھر وہ علم حضرت عباس کے پاس آیا۔ اور جب یہ علم حضرت عباس کے پاس آیا، دو کام کرتے تھے سرکار وفا، ایک پانی کا انتظام کرتے تھے، ایک علم عباس جو آج بھی حضرت عباس کے نام سے مشہور ہے، یہ علم بھی آپ ہی کے پاس ہوتا تھا۔ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا نا تو یہ علم حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا، اور یہ مدینے سے آپ علم لے کر آئے۔ جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تو حضرت عباس کی والدہ محترمہ نے حضرت عباس کو بلا لیا تھا، کہا کہ عباس دیکھو میرے بیٹے، تمہارے آسرے پہ نا زارا کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ رہی ہیں، اور اب تمہاری یہ ضروری ڈیوٹی ہے کہ زہرا کی بیٹیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی چادروں کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے اور ان کے ہر کام کا بھی خیال آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ جو علم لے کے جا رہے ہو نا، یہ پہلے حضرت حمزہ نے اٹھایا، حضرت جعفر نے اٹھایا، اب یہ علم تمہارے پاس ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ علم اب ہمیشہ کے لیے عباس تمہارا ہو جائے۔ حضرت عباس روتے بھی رہے، ماں کی بات کو بھی سنتے رہے، اور رو رو کے کہتے تھے کہ میری زندگی میں زارا کی بیٹیاں باہر کیوں آ رہی ہیں، عباس بھی زندہ ہو اور شہزادیاں بھی گھر سے باہر آ رہی ہوں۔ پورا وقت الحجاب الحجاب کی آوازیں بلند کرتے رہے اور کہتے رہے آج کوئی نہ باہر نکلے، علی کی بیٹیاں آج گھر سے باہر آ رہی ہیں۔ یہی علم لے کے حضرت عباس 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، اور 2 محرم کو آ کے خیمے لگا دیے۔ ایسی کربلا چمک گئی تھی، خیموں کی رونق لگ گئی تھی۔ 2 محرم کو خیمے لگائے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ پانی کے قریب کیونکہ خیمے تھے تو وہاں سے خیمے بھی ہٹوا دیے گئے، پانی بھی بند ہو گیا۔ حضرت عباس بہت پریشان تھے۔ 7ویں کا دن بڑی پریشانی سے گزرا۔ سید الشہداء کے پاس حاضر ہوتے رہے اور کہتے رہے کہ مجھے کوئی اجازت مل جائے، شاید مجھے اجازت مل جائے، لیکن سرکار سید الشہداء نے اجازت جنگ نہیں دی۔ اسی طرح یہ 7 دن گزرے، یہ پانی کے بعد بھی 3 دن گزر گئے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام ہمت کرتے رہے، حوصلہ کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ لیکن جب عاشورہ کی صبح طلوع ہوئی اور حضرت عباس نے اتنے سارے بچوں کی شہادت دیکھی جو پانی کی وجہ سے ہوئی تھی تو بہت پریشان ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہو گئے اور کہنے لگے سرکار میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے اب اجازت جہاد دے دیں۔ سرکار امام حسین علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ آگے سے رو کے کہتے ہیں سرکار جب فوج ہی نہیں رہی تو پھر سپہ سالار کی ضرورت کیا ہے؟ جب اجازت نہیں ملی تو پھر اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب شہزادہ علی اصغر پیاس سے جان بلب تھے، اور جناب سکینہ جناب زینب عالیہ کے پاس کھڑی ہوئی تھیں اور کہہ رہی تھی پھوپھی اماں کوئی تھوڑا سا بھی اگر پانی مل جاتا نا، علی اصغر کے لیے گھونٹ بھی ہوتا نا، شاید میرا بھائی بچ جاتا۔ تو سیدہ زینب عالیہ پانی کی تلاش میں گئی ہیں اور اصحابیوں کے خیموں سے پانی کا پتہ بھی کیا ہے۔ ہر اصحابی کا ایک ہی جواب تھا، زارا کی بیٹی جب ہماری جانیں آپ پر قربان تھیں تو ہم پانی کیسے بچا کے رکھتے؟ پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ حضرت بریر حمدانی نے جب دیکھا
کہ زارا کی بیٹی پانی کا سوال کر رہی ہے تو حضرت بریر نے منہ پہ ماتم کیا، تاریخ کہتی ہے منہ پہ ماتم کیا، اور انہوں نے کہا ہم مر جائیں تو بہتر ہے کہ زارا کی بیٹی پانی کا سوال کر رہی ہے اور ہم پانی نہیں لا کے دے رہے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے پر زین رکھی اور تیزی سے گئے ہیں، فرات سے پانی کا مشکیزہ بھرا ہے بریر ہمدانی نے، اور لے کے واپس بھی آئے ہیں۔ لیکن جب خیموں میں یہ پانی پہنچا ہے، بچے اتنے پیاسے تھے کہ سارے بچے مشکیزے کے اوپر گر پڑے اور مشکیزے کا منہ کھل گیا اور پانی سارا ریت پر گر گیا۔ حضرت بریر نے پھر منہ پہ ماتم کیا، ہائے میں پانی لے بھی آیا تو حسین کے بچوں کو پلا نہ سکا، وہ بچے پیاسے رہ گئے۔ اس وقت جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام گئی ہیں حضرت عباس کے خیمے میں، اور جا کے حضرت عباس سے کہا ہے چچا عباس آپ پانی لا دینا، میرے علی اصغر کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ تو جناب عباس نے کہا حسین کی بیٹی اگر پانی لانے کی اجازت ہو جائے تو میں پانی لینے ضرور جاؤں گا۔ شہزادی نے مشکیزہ اٹھایا اور حضرت عباس کے کندھے تک پہنچایا۔ حضرت عباس نے مشکیزے کو سنبھالا، آج بھی مشکیزہ سکینہ کہا جاتا ہے۔ سرکار نے مشکیزے کو سنبھالا اور مشکیزہ پہن کر سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سرکار حسین علیہ السلام نے دیکھا اور کہا عباس آپ نے تیاری کر لی ہے؟ تو حضرت عباس نے رونا شروع کیا، سرکار علی اصغر پیاس سے جان بلب ہو چکے ہیں، کتنے بچے ہمارے شہید ہو گئے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا قصور کیا ہے، ہمارا پانی کیوں بند ہے؟ ان کا پانی بند تھا نا جن کی ماں کے حق کے مہر میں پورا پانی تھا، جو جنت کے جوانوں کے سردار تھے۔ جناب عباس نے حضرت امام حسین سے اجازت چاہی۔ بس ایک روایت ملتی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ذرا چلو زینب عالیہ کے خیمے میں، تو زینب کے پردے کا محافظ بھائی ہے نا، اپنی بہن سے جا کے اجازت طلب کر لے۔ تو جب جناب عباس آئے ہیں تو زبان سے نہیں کہا کہ مجھے موت کی اجازت دے دیں یا مجھے شہادت کے لیے بھیج دیں، نہیں، زبان سے نہیں بولے، سیدہ زینب کے سامنے جھک گئے اور آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ سیدہ زینب عالیہ نے پوچھا عباس کیا ہوا، کیوں آنسو آپ کی آنکھوں سے اتنی تیزی سے گر رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں شہزادی میں آپ سے اذن جہاد لینے آیا ہوں۔ شہزادی کا عجیب جملہ تھا کہ عباس اگر تم جا رہے ہو نا تو میرے بھائی واپس جلدی آنا، دیر نہیں کرنی، جلدی واپس آنا ہے۔ یہ کہہ کے شہزادی نے اجازت دی، سید الشہداء نے تیار فرمایا، اور جب حضرت عباس کو تیار کر دیا تو جناب زینب نے کہا عباس بھائی اگر ہو سکے تو گھوڑے پہ سوار ہو کے مجھے سواری کر کے دکھا دو، میں نے سنا ہے کہ تم سواری بالکل بابا علی کی طرح کرتے ہو۔ عباس کی آنکھیں پھر برس پڑی، کہا میری یہ مجال کہاں ہے کہ یہ غلام آپ کے سامنے گھوڑے پہ بیٹھ جائے، نہیں شہزادی معظمہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو شہزادی نے پھر حضرت عباس کو جب ودا کیا فرمایا عباس نہیں جا رہا، میرا پردہ جا رہا ہے۔ تو حضرت عباس جب دروازہ خیام پر آئے، اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو ایک دفعہ اپنے جوانوں کو بھی آواز دی آؤ مجھے سوار کرو، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو ایک روایت کہتی ہے کہ قاسم کی والدہ نے کہا تھا کہ میں سوار کروا دیتی ہوں، مگر سرکار عباس نے فرمایا کہ شہزادی آپ پردے میں رہیں، میں خود سوار ہوتا ہوں۔ خود سوار ہوئے گھوڑے پر،
علم ہاتھ میں ہے، مشکیزہ کندھے میں ہے، ذرا دعا تو کر دیجئے کہ عباس سلامت آ جائے، مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہو، سکینہ پانی پی لے۔ شہزادہ علی اصغر پانی سے سیراب ہو جائے۔ جناب عباس جا رہے تھے، آج عباس نہیں جا رہے تھے، علی جا رہے تھے، علی کی طرح گھوڑا تیز دوڑا رہے تھے، اور جیسے جیسے گھوڑا دوڑ رہا تھا اسی طرح سے فوجیں ہٹ رہی تھی، فرات خالی ہو گیا تھا، سرکار فرات پر پہنچے۔ کیا کہنے عباس کی تیزی کے، تیزی سے گھوڑے کو فرات کے اندر داخل کیا۔ جیسے گھوڑا اندر داخل ہوا، حضور نے اپنی مشکیزے کو بھرا اور مشکیزہ بھر کے اپنے کندھے پہ لٹکا دیا، اور ایک چلو پانی کا بھرا اور منہ کے قریب کیا، اور قریب کر کے پھر اس کو پھینک دیا۔ کہتے عباس کیا تو پانی پیے گا؟ زہرا کا لال پیاسا ہے اور تو پانی پیے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو پانی پیے اور حسین ابن علی پیاسا ہو؟ پھر گھوڑے کو اشارہ کیا، تم پانی میں کھڑے ہو، اگر پانی پی سکتے ہو تو پی لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ اور گھوڑے نے جواب دیا ہوگا، مولا اگر آپ پانی نہیں پی سکتے کہ حسین پیاسے ہیں تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں کہ وہ حسین کا ذوالجناح پیاسا ہے؟ میں اس ذوالجناح سے پہلے تو پانی نہیں پی سکتا، نہ خود پانی پیا نہ آپ کے رہبار نے پانی پیا، اور آپ باہر نکل آئے۔ جیسے باہر نکلے گھوڑے پر تشریف رکھی اور گھوڑے کے کان میں ایک جملہ کہا گھوڑا تیز دوڑ، جتنا تیز دوڑ سکتا ہے دوڑ، کیونکہ یہ پانی خیموں میں پہنچنا چاہیے۔ گھوڑا بڑا تیز دوڑنا شروع ہو گیا، اور اب امید لگ گئی تھی جوان کو کہ یہ پانی خیموں میں پہنچ جائے گا، مگر ہائے افسوس صد افسوس، جب یہ پانی لے کے یہ جوان آگے بڑھا تو زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ایک وار ایسا ہوا کہ آپ کا ایک شانہ بیکار ہوا، اور یہ بھی روایت ملتی ہے بازو کٹ کے زمین کی طرف بڑھ گیا۔ حضور نے اپنے مشکیزے کو سنبھالا اور گھوڑے کو اور تیز ہونے کا حکم دیا۔ اتنے میں ایک اور نیزہ بڑھا اور دوسرا بازو کٹ کے زمین کی طرف گیا۔ جب دوسرا بازو بھی کٹ کے زمین کی طرف گیا تو جناب سید الشہداء نے دیکھا کہ نہر فرات پر تو مٹی اڑ رہی ہے اور عباس کا گھوڑا نظر ہی نہیں آ رہا۔ سید الشہداء کی کمر ٹوٹ گئی۔ سرکار عباس نے اپنے مشکیزے کو اپنے منہ میں سہارا دیا، ایک تیز تیر آیا جو مشکیزے کے اندر آ کر لگا اور مشکیزے سے جتنا پانی تھا وہ زمین پر گر گیا۔ بس جوان نے اپنے آپ کو پھر گھوڑے پہ نہیں ٹھہرایا، کہا گھوڑا اب تیز دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پانی میں نے سکینہ اور اصغر کے لیے لیا تھا وہ پانی تو اب زمین پر گر گیا ہے، اب مجھے خیموں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سرکار عباس نے وفا کے شہنشاہ نے اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ سامعین محترم، جب بھی کوئی گھوڑے سے سوار گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کے سہارے سے گرتا ہے، اترتا ہے، مگر دونوں ہاتھ تو جدا ہو چکے تھے۔ جناب عباس زمین پر آئے، پہلے پیشانی زمین پر لگی اور پھر اپنی پیشانی زخمی ہو گئی، پیشانی پہ خون لگ گیا۔ حضرت عباس نے اپنے آپ کو جو گرا دیا، ایک آواز بلند کی، ادرکنی یا حسین، مولا حسین پہنچ جائیے، میں زمین کربلا پر گر پڑا۔ ادھر سید الشہداء آگے بڑھے، دیکھا
اب کمر ٹوٹ گئی ہے، سرکار سے چلا نہیں جا رہا۔ 22 بچے جو ہاتھوں میں جام لیے پانی کا انتظار کر رہے تھے، ان بچوں نے جام زمین پر گرا دیے، کہا پانی ملنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہا۔ عباس گر گئے ہیں، علم جھک گیا ہے، اور سید الشہداء بڑی مشکل سے پہنچے، سرکار عباس کے پاس پہنچے۔ کبھی ادھر گر جاتے ہیں، کبھی ادھر گر جاتے ہیں، ایک ہی فرماتے ہیں میری کمر ٹوٹ گئی عباس، میرے کمر کے زور بھائی، میرے چاند بنی ہاشم، میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میرا سہارا ختم ہو گیا ہے۔ اور جب بھائی کے پاس پہنچے، دیکھا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے۔ کربلا کے مصائب کوئی کیا بیان کرے گا، کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، ان مصائب کا کوئی حد ہے ہی نہیں۔ اب جو آگے بڑھے، تیر کو دیکھا، سرکار عباس نے التماس کی، گزارش کی، مولا میری آنکھ سے تیر کو نکال لیجئے، میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے تیر کو نکالا، سرکار عباس کی چہرے پر نظر پڑی اور رو کے کہتے ہیں میرا پیاسا سردار، میرا پیاسا آقا۔ سرکار امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عباس اب تو مجھے بھائی کہہ دو، پوری زندگی تو تم نے مجھے بھائی نہ کہا، اے میرا وفادار عباس، اے میرا سپاہ سالار عباس، اب تو مجھے بھائی کہہ دو۔ مگر آواز آئی سرکار میں بھائی کیسے کہہ دوں، میں تو ام البنین کا بیٹا ہوں، آپ زہرا کے لختے جگر ہیں، میری یہ مجال نہیں ہے۔ سیدہ کی آواز آئی ہوگی عباس بھائی کہہ دو، میں ماں بن کے تیری لاش پر رو رہی ہوں۔ سید الشہداء نے سر گود میں رکھا، داڑھی اقدس پہ بوسہ دیا، خون جو گر رہا تھا اس خون کو ہاتھ سے صاف کیا اور فرماتے ہیں عباس جلدی نہ کرنا، میں تمہاری لاش خیموں میں لے کر جاؤں گا۔ ہاتھ تو تھے نہیں، حضرت عباس کی چیخ بلند ہو گئی، رو کر کہا مولا میری لاش کو نہ لے جائیے گا۔ سرکار حسین علیہ السلام نے پوچھا کیوں عباس؟ کہا مجھے شرم آتی ہے، کہیں سکینہ یہ نہ کہہ دے چچا پانی کہاں ہے۔ ایک تو یہ وجہ تاریخ بتاتی ہے، اس وجہ سے سید الشہداء لاش کو لے کر نہیں گئے، اور دوسری وجہ جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ لاش اس قابل نہیں رہی تھی کہ جناب سید الشہداء اس لاش کو لے کر جاتے اور جا کر رکھتے، اتنی برچیاں لگ گئی تھی کہ لاش اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ سید الشہداء نے اپنے بھائی کی لاش کو زمین کربلا کے سپرد کر دیا اور خود علم لے کر چلے گئے۔ آج علم آ رہا ہے پر علمدار نہیں آ رہا، اور علم اکیلا آتا دیکھ کر زہرا کی بیٹیوں کی چیخیں بلند ہو گئی، ہمارا عباس کہاں رہ گیا؟ خواہران گرامی جب کبھی کربلا جاؤ، میرے یہ جملے جناب سیدہ زینب کی طرف سے اور میری طرف سے جناب حسین کے روضہ عطر پر ضرور کہہ دینا۔ ہر جوان کا ماتم اس کے نام سے ہوا ہے، علی اکبر کا ماتم ہوا تو وہ اکبرہ کا نوحہ پڑا گیا۔
قاسم علیہ السلام کا ماتم ہوا تو وہ قاسم کا نوحہ پڑھا گیا، امام حسین کا ماتم ہوا تو جناب حسین کا نوحہ پڑھا گیا، مگر جناب غازی عباس کا نوحہ عباس کے نام سے نہیں پڑھا گیا، بلکہ یہ کہا گیا واہ حجابا واہ حجابا۔ زہرا کی بیٹی نے بیویوں کو بلا لیا اور کہا بیویوں، جب میں وطن سے آئی تھی تو میں تمہارے پردے کی محافظ تھی، میں تمہارے پردے کی ذمہ دار تھی، اب میرے پردے کا ذمہ دار عباس چلا گیا، اب میں تمہارے پردے کی ذمہ داری نہیں لے سکتی، نہیں لے سکتی، اب میرا عباس چلا گیا۔ تو خیمہ زینبیہ میں حضرت عباس کی شہادت پر واحجابہ کا ماتم ہوا، اور پھر دیر نہیں لگی، عباس کی شہادت کے کچھ دیر بعد شمر نے اعلان کر دیا تھا لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ زہرا کی بیٹیوں کی چادریں لٹ گئی، زیور لوٹ لیے گئے، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ پالنے والا پروردگار ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عادیت میں قبول و منظور فرما۔ اے رب جہاں 5 تنے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے، جو حق کے طرف دار ہوں وہ ہاتھ عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر وہ گھر دے، مفلس پہ زر و لال جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں، وارث میرا پردے میں ظاہر سے کر دے، پرچم عباس کا سایہ ہو ہم سب کے سر پر، محسن کی دعا ہے اسے بھرپور اثر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔